السلام علیکم ناظرین، آج میں حدیث اور امام بخاری کا ذکر بیان کر رہا ہوں۔ فن حدیث میں علماء امت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام مانا ہے اور امام صاحب نے جس طرح طرز سے اس مقدس فن کی خدمت کی ہے، اس کے تفصیل ذکر کا تو یہاں موقع ہے اور نہ گنجائش، لیکن یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ امام بخاری اور علم حدیث دو متلازم چیزیں ہیں، اس لیے ان خصوصیات کا ذکر کر دینا ضروری ہے جو امام بخاری کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ فن روایت ایک ایسا فن ہے جس کے مطالعہ اور عدم مطالعہ پر موقوم قوموں کے عروج والی کی دستیابین مرتب ہوتی ہیں۔ اقوام میں دلیل کی فطنی اور علمی زندگی میں فن روایت ایک بنیادی پتھر ہے جس کے بغیر ارتقائی منزلوں کا طے کرنا بہت مشکل ہے۔ یوں تو دنیا کی ہر قوم نے اس فن میں کچھ نہ کچھ دلچسپی ضرور لی ہے، لیکن مسلمانوں نے اس فن کے ساتھ جو احسانات کیے اور وہ صرف مسلمانوں ہی کے خصوصیت ہیں۔ نقد و جرح، اسماعیل الرجال اور سلسلہ اسناد کے تحفظ، یہی وہ پیمانے تھے جنہوں نے قرآن کریم کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوگی بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال، فتویٰ اور آراء بھی محفوظ کر دی گئیں۔ تدوین حدیث کی ابتدائی خلفائے راشدین ہی سے ہوتی ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعید ہوتا گیا، نقد و جرح میں تشدد آتا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تو دلیل اور گواہ طلب کر لیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ روایت میں انتہائی سختی برتتے تھے، اور اگر کوئی شاگرد الفاظ حدیث یاد کرنے میں کوتاہی کرتا تو ڈانٹتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف تدوین حدیث کی طرف پوری توجہ صرف کی بلکہ کتاب حدیث کا بھی اہتمام کیا، اور ابو بکر بن حزم کو ایک مجموعے کی ترتیب کے لیے لکھا۔ بنوامیہ کے بعد خلقائے بنی عباس نے بھی اس میں کچھ کم حصہ نہیں لیا۔ خود ہارون رشید موطا سننے کے لیے امام مالک کے مجلس میں شامل ہوئے ہیں۔ علماء سلاطین اور امراء کے علاوہ عام لوگوں کو علم حدیث سے جس قدر دلچسپی اور والہا لگاؤ تھا وہ بھی قابل ذکر ہے۔
جس وقت امام بخاری کی شیخ سلیمان بن حرب کے لیے مامون الرشید کے مسند خلافت کے قریب املا درس کا اہتمام کیا گیا تو حاضرین درس کا اہمیہ 40,000 تھا۔ بغداد میں علماء فریابی کی مجلس درس قائم ہوئی تو ایشان سے کہ 316 لکھنے والے ہوتے اور سننے والوں کی تعداد اندازہ 31,000 ہوتی۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بھی دور آیا کہ ایک مجلس درس میں 10,000 دعوتیں ہوتی تھیں۔ امام بخاری کے درس کی یہی کیفیت تھی۔ میلوں سے لوگ پایادہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کے لیے بخاری کی مجلسوں میں آ کر شریک ہوتے۔ علماء فربری کا بیان ہے کہ امام بخاری سے ان کی زندگی میں صحیح بخاری سننے والوں کی تعداد تو 900 سے 1,000 تک پہنچی تھی۔ یہ تھی مسلمانوں کی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرویدگی اور شیفتگی، اور یہ بھی سلاطین و امراض وقت کے توجہ اور قدردانی، تحقیق اور تنقید کی بنیاد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈالی۔ تابعین نے اس کے اصول و ضوابط مرتبہ کے اور تبع تابعین نے مستقل اور باضابطہ فن کی حیثیت دی۔ فن روایت کے سلسلے میں حدیثین نے راویوں پر اتنی کڑی اور بے لاگ تنقید کی ہے کہ بعض کو تہ نظر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ذاتی شخصی حملے ہیں، اور امام بخاری سے تو آپ کی بہت سے احباب بھی صرف اس باعث ناراض ہوئے کہ آپ نے جرح و تعدیل میں تشدد سے کام لیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حدیثین نے اتفاق کیا کہ صحیح بخاری میں جو روایت مرفوعاً آ گئی وہ یقیناً صحیح ہے، اور یہی وہ نپا تلا معیار تھا جس نے محدثین کے زبانوں سے کہلوا دیا کہ جس پر بخاری نے تسقہ ہونے کا حکم لگا دیا اس نے گویا پل پار کر لیا اور بے خوف و خطر ہو گیا۔ تدوین حدیث کے سلسلے میں امام صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے اہم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کی تدوین کے ساتھ ساتھ فقہ حدیث کی بھی تدوین کی۔ صحیح بخاری جہاں صحیح صحت میں ایکتا ہے، وہاں فقاہت اور تجزیہ مسائل کے اعتبار سے بھی یگانہ ہے۔ فقہ حدیث کی ترتیب و تدوین کی ابتدا اگرچہ عبداللہ بن مبارک، سفیان ثوری اور امام مالک وغیرہ کر چکے تھے، لیکن امام بخاری نے اس میں جو گراں قدر اضافے کیے اور اس سلسلے میں جو خدمات سرانجام
دیے وہ یقیناً قابل قدر ہے۔ تاریخ الرجال بجائے خود اس سلسلے کی اہم کڑی ہے، کیونکہ صحیح حدیث اور انتخاب اور ان کی جانچ ایک غیر معمولی کام تھا، اور یہ اس کے بغیر انجام نہیں پا سکتا تھا کہ روایتوں کے تفصیل حالات منظر عام پر آئیں۔ چنانچہ جب تک تاریخ الرجال کی ترتیب نہیں ہوئی، بہت سے چھوٹے اور افطرا پروانہ لوگوں نے غلط فائدے اٹھائے، لیکن جب محدثین نے تاریخ الرجال لکھنی شروع کی تو اس فتنہ کی آگ فرد ہو گئی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہو گیا کہ انہی افطرا پر بازیوں اور غلطی بیانیوں نے امام بخاری کو تاریخ رجال کی ترتیب پر اکسایا، اور آپ نے تاریخ کبیر، تاریخ اوسط اور تاریخ صغیر 3 کتابیں مرتب کیں، اور راویوں پر جرح و نقید کی تشدد سے کام لیا۔ امام صاحب نے اس فن کے ترتیب سے نہ صرف یہ کہ فن حدیث کی بہت بڑی خدمت سر انجام دی، بلکہ آنے والی نسلوں کو تاریخ کی خاص صبح کی طرح بھی متوجہ کر گئے۔ چنانچہ بعد میں آپ کی نشان قدم پر سینکڑوں لوگ آگے بڑھے۔ امام بخاری پہلے مصنف ہیں جن کی کتاب التزام صحت، وقت نظر اور حسن فقاہت کے باوجود تمام علوم اسلامیہ کی بھی جمع ہے۔ صحیح بخاری سے پہلے جو مجموعے مرتبہ ہوئے وہ کسی خاص عنوان پر مشتمل ہوئے تھے۔ کسی کی عبادات کا ذکر ہے، کوئی مسائل نکاح اور و طلاق پر مشتمل ہے، کسی میں صرف غزوات وسیع رایہ ہیں۔ صحیح بخاری ایک ایسی مجموعے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آئی جس میں عقائد، عبادات، معاملات، غزوات، تفسیر، فضائل صحابہ، آداب اخلاق، توحید، عالم، ملکی سیاست، گھریلو معاشرت وغیرہ جیسے اہم اور اصول بحثوں کے علاوہ جز کی مسائل بھی تھے۔ کم و بیش 54 اصول و مسائل ہیں جن پر صحیح بخاری میں تفصیل بحث ہے۔ اگر اسلامی علوم کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا۔ اللہ اکبر۔